کچھ پچھلے 2-3 دنوں میں ہوا ہے، یہ اچانک نہیں ہوا. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس کی بنیاد پاکستان کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کی، پاکستان کے خلاف عملاً سازش کا آغاز اس دن ہوا تھا جب ایک پلے بوائے کو، ایک اس شخص کو جو لوگوں کی جیبوں پہ نظر رکھتا تھا، جس نے ساری زندگی محنت کی، حق حلال کی، ایک دمڑی نہیں کمائی تھی، اس کو قومی خزانے پہ بٹھا دیا گیا. یہ آغاز اس دن ہوا تھا جس دن اس نے کہا تھا کہ سول نافرمانی پاکستان کے اندر شروع کر رہا ہوں. یہ آغاز اس دن ہوا تھا جب اس نے کہا تھا کہ ہنڈی کے ذریعے پیسہ بھیجیں. یہ آغاز اس دن ہوا تھا جب اس نے ٹیلی فون کے، گیس کے، بجلی کے بل جلائے تھے. یہ آغاز اس دن ہوا تھا جب اس نے پولیس وین سے قیدیوں کو چھڑوایا تھا. یہ آغاز اس دن ہوا تھا جب اس نے نام لے کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو دھمکا کے اپنے بندوں کو چھڑوایا تھا اور اپنے مطالبات پورے کروائے تھے. یہ آغاز اس دن ہو گیا تھا جو آج آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے، جب قاسم سوری نے آئین توڑا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہ ہوا، اور اس کے پیچھے عارف علوی، عمران خان سمیت سارے لوگ تھے. مگر یہ آغاز اس دن بھی ہو گیا تھا جب آئین کو ری رائٹ کیا گیا. یہ سلسلہ چلتے چلتے وہاں تک آ گیا کہ جب 60 ارب روپے لوٹنے والا ڈاکو جب سپریم کورٹ میں جاتا ہے اور انتہائی قابل احترام محترم چیف جسٹس صاحب 60 ارب لوٹنے والے کو کہتے ہیں کہ آپ کو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی، اور اس دن کیا جسٹیفائی ہو گیا تھا کہ جناح ہاؤس کو جلانے والے جو تھے ان کا سربراہ سپریم کورٹ جاتا ہے اور اس کو خوش آمدید کہا جائے. مجھے کوئی یہ بتا دے اور سمجھا دے کہ کیا ڈاکو، چور، لٹیرے، تخریب کار، دہشت گرد، پسند ان کے جو سربراہ ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے کوئی واردات کرتے ہیں؟ وہ منصوبہ بندی کر کے دیتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے. تو بڑے احترام سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا افسوس، دکھ ہے کہ جو 2 دن میں 9-10 تاریخ کو جو پاکستان کی چولیں ہلا دی، آج ان چولیں ہلانے والے، اس واردات میں عملاً شامل ہونے والے، جناح ہال کو، جناح ہاؤس کو جلانے والے لوگوں کی تصویریں جو آج لگی ہیں، یہ تصویریں لگنا اچھا قدم ہے، مگر اس کا حکم دینے والوں کی تصویریں لگانا ضروری ہے. بات یہاں ختم نہیں ہوگی، اور یہ میں یقین سے انفارمیشن بیس بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو تخریب کاری 2 دنوں میں ہوئی وہ پیڈ لوگ تھے، ٹرینڈ تربیت یافتہ لوگ تھے، سیاسی ورکر نہیں تھے. اس میں چند ایک سیاسی ورکر اگر شامل تھے تو 99% پیڈ لوگ تھے جنہیں 1 سال تربیت ٹریننگ دی جاتی رہی. اس وقت انٹیلیجنس ادارے کہاں تھے؟ کیا انٹیلیجنس اداروں کے علم میں یہ بات نہیں ہے؟ اور پھر مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اگر 60 ارب لوٹنے والے ڈاکو کو میرے محترم چیف جسٹس صاحب خوشی سے کہیں کہ مجھے آپ کو دیکھ کے خوشی ہوئی، تو کیا کچے کا ڈاکو پھر چھوٹا چور ہے
اس کو دیکھ کے کوئی جج یہ نہیں کہتا کہ تمہیں دیکھ کے خوشی ہوئی؟ مجھے یہ کوئی بتائے کہ کچے کا ڈاکو پھر تربیت یافتہ نہیں ہے؟ 60 ارب لوٹنے والا ٹرینڈ تربیت یافتہ ہے کہ یہ جو 2 دن میں 9-10 تاریخ میں احتجاج ہوا، آنیسٹلی کہہ رہا ہوں، اور جس شہر میں ہوا ہے سارے وہ بھی لوگ جانتے ہیں، کسی جگہ 50، کسی جگہ 100 اور کسی جگہ 200 لوگ تھے، 500 سے اوپر فگر نہیں گئی، مگر چولیں پاکستان کی ہل گئی، اس لیے کہ تخریب کاری ہو رہی تھی، بغاوت ہو رہی تھی ریاست کے خلاف، احتجاج نہیں ہو رہا تھا۔ 70 سالوں میں پاکستان کے اندر کسی نے یہ احتجاج نہیں دیکھا، مگر 70 سالوں میں اگر کوئی گملہ ٹوٹتا تھا، اگر کوئی لائٹ ٹوٹتی تھی تو اس کو بھی دہشت گرد کہا جاتا تھا، اور آج اگر دہشت گرد نہیں کہا جا رہا، اس کا پرتپاک استقبال چند 100 لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان فتح کر کے آیا ہے؟ کیا اس لیے اس کو مرسڈیز اور اس طرح کی ججز گیٹ سے نکالا جاتا ہے کہ کیا اس نے وہ کام کر دکھایا جو پاکستان کا دشمن نہیں کر سکا؟ تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ جو راستہ اس نے دکھایا ہے تخریب کاری کا 2 دنوں میں، پھر کچے کا ڈاکوؤں کا سردار وہ بھی یہ سوچے گا کہ پورے پاکستان سے جرائم پیشہ لوگوں کو 100 200 تو ہر ضلع میں اس کو مل جائیں گے، تخریب کار، ان کو ملا کے اپنی باتیں، اپنے کام ریاست کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر کے منوا لیا کرے گا، جو آج اس نے کر کے دکھایا۔ میں یہ بڑے ادب سے، بڑے دکھی دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاتھ بندھے ہیں آئین سے، آئین کی رسی سے، ہماری زبان پہ تالا ہے، ریاستوں کو، ریاست کے اداروں کو لوگوں کی نفرت سے بچانے کے لیے لوگ جانتے ہیں، ایک ایک چیز جانتے ہیں کہ اداروں میں بیٹھے لوگوں نے کیا کیا رول ادا کیا، اور یہ شخص بھی ان چیزوں کو سامنے دکھا کے بلیک میل کر کے اداروں سے وہ کام لے رہا ہے جس سے قوم کے سر شرم سے جھک رہے ہیں۔ میں پھر سے یہ کہوں گا کہ آج بھی وقت ہے، آج بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ اگر کوئی جمہوریت سے محبت کرتا ہے، اس ریاست کا محافظ ہے، تو پھر ان کو جو پچھلے چند سالوں سے بیٹھ کے ریاست کے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے جو ہمارے ساتھ کیا ہے، جو ہماری دشمنی میں اس کو پالا گیا ہے، اور جس نے وہ رول ادا کیا ہے ان کی تصویریں بھی لگائی جائیں، ان کو بھی بے نقاب کیا جائے، تاکہ بچوں کو جو اس کو پسندیدہ بندہ سمجھ رہے ہیں، جو محرومیوں کا ازالہ اس کی شکل میں سمجھ رہے ہیں، جو ہمیں ریاستی اداروں میں بیٹھے لوگوں نے سیسیلین مافیا، ڈاکو کے القاب سے نوازا، بچوں کو پتہ چلے کہ ہم سیسیلین مافیا نہیں تھے، ہم ڈاکو نہیں تھے۔ یہ ایک کیس آیا ہے 60 ارب کا، ایک کیس، کسی ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہمت نہیں کر رہا، کسی وزارت کا یہ انکشاف نہیں، ثبوت ہونے کے باوجود ثبوت نہیں دے رہا کہ جو آگے جا کے
انصاف ہونا ہے اس سے بہتر ہے خاموش رہیں. اگر انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں بیٹھے چند لوگ اگر اس طرح کا جسٹس کریں گے، مجھے یہ بتائیں کہ ریاست پھر کہاں کھڑی ہوگی؟ مجھے یہ بتایا جائے کہ آج اگر مہنگائی ہے، آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو نہیں رہا، پاکستان کی تباہی و بربادی ہو گئی، کوئی ذکر ہے؟ ایک ہی فکر ہے کہ جناب وہ آ رہا ہے، وہ جا رہا ہے، اس کو تحفظ فراہم کیا جائے، اس کو یہ گاڑی دی جائے، اس کی یہ خواہش پوری کی جائے، ورنہ جناب پاکستان میں بھونچال آ جائے گا. اور لوگ تو بھوک سے مر رہے ہیں، لوگ تو اس بات کو ترس رہے ہیں کہ ہمیں شام کا کھانا چاہیے. کوئی ادارہ اس بات پہ، اس چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہے، فکر مند ہے؟ حکومت کو 1 سال سے اس پہ کام کرنے کی بجائے اس چیز پہ لگایا ہوا ہے کہ آج وہاں جلاؤ گراؤ ہو رہا ہے، آج وہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، آج وہاں 2 دنوں میں ہر شہر میں، ہر ضلع میں اتنی فائرنگ ہوئی. اور کتنے لوگوں نے کی؟ 50 سے 100 لوگوں نے ہر ضلع کو یرغمال بنایا. تو پھر مجھے یہ بتائیں، کیا مجھے دشمن کی ضرورت رہ گئی ہے؟ اور کیا آج بھی اگر کسی مسلط کے تحت ہم خاموش رہیں گے؟ تو میں تو قربانی دے رہا تھا، گردن پیش کر رہا تھا، گردن کٹوا رہا تھا ریاست کے لیے. اور مجھے آئین کیوں جان سے عزیز ہے؟ میری ریاست کا آئین ہے. میری زبان پہ تالا کیوں ہے؟ کہ ریاستی ادارے ریاست کی پہچان ہے. میرے سینے میں راز جو دفن ہیں، کس لیے دفن ہیں؟ کہ میرے ان رازوں کو اگلنے سے ریاست کو نقصان نہ پہنچ جائے. اور اگر ریاست کو اس کے باوجود نقصان پہنچ رہا ہے تو میں سب کچھ سچ کیوں نہ کہہ دوں؟ پھر میں سچ کہنے پہ مجبور ہوں. اس لیے ہم کل سے، بروز اتوار سے، ہر گلی کوچے میں، ہر صوبائی حلقے میں جلسے، میٹنگ، کارنر میٹنگ کا آغاز کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ اربوں لوٹنے والے کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا جائے. میری ریاست کی اخلاقی قدریں، میری ریاست کا قانون، میری ریاست کی معیشت تباہ کرنے والوں کو اگر ہیرو کہا جائے گا، اسے کپتان کہا جائے گا، تو پھر مجھے کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہ جاتی. میں بڑا کلیئر ہوں. میں یہ بات کرتا رہا کہ جناب نواز شریف کو انصاف دو. میں یہ کہتا رہا کہ مریم نواز کا قصور کیا تھا. میں یہ بات کرتا رہا فریال تارپور کا گناہ کیا تھا. تو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کیا بھٹو کے 20 سال بعد اقرار کرو گے کہ ناانصافی ہوئی، جسٹس نہیں ہوا؟ نواز شریف کے 20 سال بعد کہو گے کہ جسٹس نہیں ہوا تھا؟ مگر یہاں تو گھنٹوں میں فیصلے ہو رہے ہیں. یہاں تو گھنٹوں میں گناہگار کو بے گناہ ثابت کیا جا رہا ہے. تو اس لیے بات آگے نکل گئی ہے. اب بات صرف مجھے انصاف دینے کی نہیں رہ گئی، مجھے اب فکر ہے اپنی ریاست کی بقا کی. میں نے اپنی ریاست کی بقا کے لیے اب زبان کھولنی ہے. میں نے وہ راز، اگر تصویریں ان کی نہ لگائی گئی جنہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا میری دشمنی میں، نواز شریف کو ریپلیس کرنے کی خواہش پر جس کو لانچ کیا گیا، اس نے جو گل کھلائے، یہ یاد رہنا چاہیے تھا اس وقت کہ جو
کسی کے لیے کسی کے خلاف استعمال کا ہو رہا ہے وہ کل کو آپ کے خلاف بھی استعمال ہوگا، اور وہ آج ہو رہا ہے۔ پاکستان مخالف قوتوں کے ہاتھوں وہ کھلونا بنا ہوا ہے۔ پاکستان کے مضبوط اداروں کو کمزور کرنے کے لیے وہ کھیل کھیل رہا ہے، اور یہ جو فنڈنگ ہوئی ہے تخریب کاروں کو، سرپسندوں کو، جنہوں نے جناب ہاؤس، جنہوں نے پشاور، جنہوں نے پنڈی، جنہوں نے ملتان، جنہوں نے گجرانوالہ آگ لگائی، جنہوں نے لوگوں کی قیمتی جانیں ضائع کی، اور وہ مفت میں نہیں کر رہے، وہ چند ہزار روپے کی خاطر نہیں کر رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جب بھی پاکستان میں تخریب کاری ہوتی ہے اس کی سہولت کاری پاکستان سے ہوتی ہے، اور یہ جو کچھ ہوا ہے یہ چند روپوں کے لیے، یہ اپنی بھوک پیاس کو کیش کروایا گیا، کیش کیا گیا، اور ان کو استعمال کر کے یہ پاکستان کے اندر اربوں خربوں روپیہ لگا کر تخریب کاری ہوئی ہے۔ اس کے لیے ان لوگوں کو پکڑنا جو کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی تھی ناکافی ہے، جلانے والوں کی تصویریں لگانا ناکافی ہے، جلوانے والوں کی تصویریں لگانا لازم ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ تو میں یہ بات کہہ دوں کہ ہمیں یہ تانے دیے جاتے تھے کہ جناب ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا۔ بھائی اس وقت تو چند لوگ، چند درجن لوگ بغیر اجازت کے سپریم کورٹ داخل ہوئے، گملہ ٹوٹا، چند شیشے ٹوٹے، مگر اس کو سپریم کورٹ کا حملہ کہا گیا کہ اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ بڑے دیانتدار تھے، بڑے ایماندار تھے، بڑا جسٹس کرنے والے تھے۔ پڑھو اس کی تاریخ کو، وہ بھی چاہتے تھے جو امان اللہ بلوچستان میں وکلا کنونشن میں ایک سینئر وکیل نے یہ کہا کہ جناب یہاں تو منصوبہ بندی تھی 3 سال باریاں لینے کی، یہی باری جسٹس سجاد علی شاہ لینا چاہتے تھے۔ اور آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ لوگوں کی زبانوں سے سنیں، یہ آڈیو جو آ رہی ہیں اس پہ نوٹس نہیں کوئی لے گا تو پھر جسٹس شوکت صدیقی کو بلا کے پوچھیں۔ اور کیا انٹیلیجنس اداروں کے پاس یہ ساری معلومات نہیں ہے؟ کیا حکومت وقت کے پاس یہ ساری معلومات نہیں ہے؟ سب معلوم ہے، مگر جب زبان کھولتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ جناب حکومت کا کام نہیں ہے۔ تو پھر جب جسٹس ملے گا نہیں ریاست کو، عوام کو، تو پھر سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو پھر سوموار کو 15 تاریخ کو جو پاکستان بھر سے لوگ رخ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے باہر دھرنے دینے کے لیے، یہ کیوں ضرورت پیش آئی؟ اگر جسٹس ملتا تو لوگوں کو یہ ضرورت پیش نہ آتی۔ کل جس طرح جسٹس ہوا ہے اگر ایسا ہی جسٹس ہوتا رہے گا تو پھر مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں، کیا میں پاکستانی ہوں؟ ایسا جسٹس میرے لیے ہے؟ اور ایسا جسٹس جو ٹکٹیں بیچے، ایسا جسٹس جو سہولت کاری دے، ایسا جسٹس جو اداروں میں بیٹھے، طاقتور اداروں میں بیٹھے لوگ بھی آج بھی سہولت کاری دے رہے ہوں، وہ ریٹائر ہو گئے ہیں یا ان کی باقیات موجود ہے؟ یہ ایسی باتیں ہو رہی ہیں۔ مجھے آج یہ بات اس لیے کہنا، میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں، تھوڑی بات کو زیادہ سمجھا جائے۔ میں اپنے اداروں کو، ریاستی اداروں کو شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔
मगर अगर ये कोई कहता है कि कल तक आप ताकतवर अदारे के मुतल्लक ये बातें करते थे गुजरांवाला में, आज आप उसके लिए रैलियां निकाल रहे हो। हम किसी के लिए रैलियां नहीं निकाल रहे, हम जस्टिस के लिए रैलियां निकालेंगे। हम किसी खास अदारे की हमायत नहीं कर रहे, मगर अगर कोई अदारा आइन के मुताबिक काम करना चाहता है तो उसको ब्लैकमेल भी नहीं होने देंगे। ये रियासत के मुहिब्बे वतन लोगों के, कौमी जमातों का फर्ज है कि वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी का दिफा भी करे और सीनियर तरीन जस्टिस काजी फायज ईसा का दिफा भी करे। क्या ये सबके इल्म में नहीं है कि काजी फायज ईसा अपने इंसाफ के लिए किस तरह फिरते रहे और इन्हीं अदालतों में फिरते रहे? क्या उस वक्त पाकिस्तानी कौम के सर शर्म से झुके नहीं थे? और इसके पीछे कौन कौन था? और जस्टिस शौकत सिद्दीकी आए रोज जो बात कर रहे हैं, किसी के कोई थोड़ी बहुत भी शर्म, कोई थोड़ी बहुत भी हुब्बुल वतनी गैरत का तकाजा है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को कोई इंसाफ ना दे? क्या यह हकीकत नहीं है कि जस्टिस सेठ वकार ने कितना बड़ा काम किया था और उसके साथ क्या हुआ? ये सारी चीजें एक जेआईटी नहीं, अब एक पार्लिमान क्योंकि नुमाइंदा होती है पूरी कौम की, एक पार्लिमानी कमीशन बने और बनाएंगे। वो पार्लिमानी कमीशन पिछले चंद सालों में, अगर बहुत पीछे नहीं जा सकते तो चंद सालों में जो किरदार आज तक भी एक्टिव हैं वो रिटायर हो गए हैं या उनकी बाकियात भी मौजूद है, जिस अदारे में भी, उन सब को वो इन्वेस्टिगेट करे, पब्लिक करे, उनकी तस्वीरें भी लगाई जाएं, तब जाके अजाला होगा उन गुनाहों का जो गुनाह एक लीडर को, एक जमात को रिप्लेस करने के लिए इसको लॉन्च किया गया। अगर ऐसा ना किया गया तो पाकिस्तान, खुदा ना करे, खुदा ना करे, खुदा ना करे, ये शख्स हवसे इक्तदार में, और अब हवसे इक्तदार खाली नहीं, ये उस दिए हुए गैर मुल्की एजेंडे पर काम कर जाएगा, फिर देखते रह जाएंगे। इसलिए इसको जितना जल्द हो सके जस्टिस दिया जाए, जस्टिस किया जाए, और पार्लिमानी कमेटी जो है वो अदारों में बैठे लोगों को बुला के जस्टिस करे, कौम को बताए, ताकि कौम में यूनिटी, कौम में इत्तेहाद पैदा हो सके। बहुत शुक्रिया। रंग बड़ा अच्छा पाया, मैं रंग बड़ा जबरदस्त पाया है।